ان کے ساتھ بیٹھنا اچھی چیز ہے۔ مسجد میں فرشتے آگے کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بہت ایسے ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ بڑے لوگ مسجد میں آگے نہیں بڑھتے، اس وجہ سے بچے بھی مسجد میں بالکل ادھر منہ کر کے بیٹھے رہے مشرق کی طرف۔ بچوں کو بھی اہتمام، بڑوں کو جب اہتمام نہیں رہتا تو بچے کیا مسجد میں بیٹھے، مسجد میں باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ادھر منہ کر کے۔ یہ بچے سارے اندر بٹھاؤ ان کو، ایک طرف بچوں کو اذان کرتا ہے، اذان ہو گئی، اب مسجد میں باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ سال بھر کے انتظار کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا، کل ہو سکتا تراویح ہوگی، پرسوں روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا ہم انتظار کرتے رہتے اور جب رمضان آتے ہیں تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، انتظام اس کا۔ کبھی رمضان کے روزے آ گئے، اپنے کو ادب سے بیٹھنا، اپنے کو ہر چیز سیکھنا ہے، گھر کی صفائی کرنا ہے، معمولات کی صفائی کرنا ہے، ساری چیزوں کا رمضان میں انتظام کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہم لوگ، خالی رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو رمضان میں عبادتیں ہیں اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم چیز روزہ ہے، ہر حالت میں روزہ رکھنا اسلام کے فرائض میں سے ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے پورے رکھنا ہر عاقل بالغ، ہر شخص پر فرض عین ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، روزے رکھنا فرض ہی فرض ہے۔ اس وجہ سے رمضان المبارک اگر آ جائے تو روزوں کی تیاری کرنا، ہر حالت میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنا، گھروں میں اپنے اس کا انتظام ہونا۔ اسی طریقے سے اگر سفر میں ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ آج کل سفر میں بھی بہت سہولت ہے، بہت آرام ہے، لوگ روزے میں رمضان میں سفر کرتے ہیں، قضا کر لیتے ہیں۔ قضا صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حالت میں تکلیف ہو یا پریشانی ہو، ہر حالت میں روزہ سفر میں ہو یا حضر میں رکھنا چاہیے، بلکہ بیمار ہو یا اچھا ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں بیمار ہوتے تھے تو بہت پریشانی رہتی تھی۔ آج کل عمومی جو بیماریاں رہتی ہیں، بخار، کھانسی، یہ ساری چیزیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، اس بیماریوں میں بھی روزے رکھنا چاہیے۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر، قرآن کریم میں جو ہے کہ مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں۔ یہ تو آج کل کے زمانے میں سفر نہیں رہا اور مرض نہیں رہا، مرض معمولی امراض ہیں جو تھوڑے سے، بلکہ روزہ رکھنے سے معمولی امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ بیماریوں کا بہترین علاج روزہ رکھنا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ روزہ رکھنے سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں انسان کی، چھوٹی موٹی، عام طور سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور روزہ ہر حالت میں رکھنا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، جب جی چاہے نماز پڑھ لی، جب جی چاہے نماز چھوڑ دی،
جب جی چاہے سنتوں کو چھوڑ دیے، واجبات کو چھوڑ دیے، فرض وہ بھی فرض نماز ایسا پڑھ لیتے ہیں جیسے کہ کوئی بوجھ ہے، آئے جلدی سے فرض کی 2 رکعت نماز پڑھے اور بھاگ گئے۔ ایسے فرائض ادا نہیں ہوتے، فرائض کی ادائیگی مکمل ہونا چاہیے اور پابندی سے ہونا چاہیے۔ عبادت میں ہم نے ہر چیز میں کٹوتی کر رکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عبادت پوری ہو، مکمل معمولات پورے ہوں، جیسے روزے کے احکامات ہیں، ہر شخص پر ہر حالت میں روزے رکھنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام بیمار ہوئے بھی تو روزہ رکھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، میدان جنگ میں لڑتے بھی تھے تو بھی روزے دار سے رہتے تھے۔ جنگ بدر میں رمضان میں ہوئی، اس میں سارے صحابہ روزے سے تھے، روزے سے رہنے کی وجہ سے جو ہے ان کو طاقت ملی، قوت ملی، فرشتے ساتھ میں آئے اور جنگ بدر میں رمضان کی حالت میں روزے میں کامیاب ہو گئے۔ تو روزہ ہر حالت میں رکھنا ہے ہمارے پاس۔ آج کل ایسا زمانہ آ گیا کہ ہر چیز میں کٹوتی کرتے ہیں نا ہم لوگ، ہر چیز میں، اور عیش و آرام بڑھاتے رہتے ہیں۔ عبادت میں بھی کٹوتی کر رہے لوگ، عبادت میں کٹوتی کر رہے کہ رمضان کا روزہ ذرا سا بخار آیا تو فوت چھوڑ دیتے، ذرا سا کام رہا روزہ چھوڑ دیتے، روزے کی کوئی اہتمام نہیں رکھی، عزت نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ ترک کرنے سے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ترک روزے پر عذاب ہے اللہ کی طرف سے، کہ روزہ اگر کسی نے بلا وجہ چھوڑ دیا تو اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی چیز ہے روزہ، جس میں ہر حالت میں رکھنا ہے، اور روزے کی جو شرائط ہیں وہ پورا کرتے رہنا ضروری ہے۔ روزے کی شرائط سحری یا اسی طریقے سے معمولی افطار معمولی ہو، ایک دم پیٹ بھر کے افطار کرنے سے روزہ صحیح نہیں رہتا۔ معمولی افطار اور معمولی سحر اپنے حیثیت کے مطابق کرے اور روزہ رکھے، یہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ جس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو تکلیف ہو روزے میں، جتنی زیادہ روزے میں تکلیف ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم آئے تھے شرک کی طرف دوڑ رہے، روزے میں جو ہے کولر لگا کے سو جا رہے، مسجدیں آج کل روزے میں بھر جاتی ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ روزے میں دن بھر سونا یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا نقصان ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ مساجد روزے داروں سے رات میں آواز گونجنا چاہیے، دن میں بھی اور رات میں بھی مساجد جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے اور عبادتوں سے گونجنا یہ روزے داروں کا فریضہ ہے۔ روزے دار اگر خالی روزہ رکھ کے خالی اپنا کام کرتے رہے گی اور عبادت نہیں کرے گے تو روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ روزہ فرض کر دیا گیا، اور یہ روزہ ویسے روز اول سے ہے، بابا آدم کے زمانے سے بھی ہر امت پر ہر نبی پر روزے فرض ہوئے، بس اتنا ہے کہ کسی پر ابتدائی زمانے میں کل 3 دن کے روزے تھے جو فرض کر دیے گئے تھے، اس کے بعد بڑھتے گئے، 5 دن ہوئے، 7 دن ہوئے، پھر بعض انبیاء پر 10 دن کے روزے فرض ہو گئے، 30 دن کے روزے اسی امت پر فرض ہوئے۔ اس سے پہلے کسی امت پر 30 دن کے روزے فرض نہیں تھے، 1 مہینہ اسی امت پر روزے فرض ہوئے، اس لیے کہ قیامت تک دین چلنا ہے، اس کے لیے تکلیف اٹھانا، بھوکے رہنا اور پریشانیوں کو اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے بہتر کوئی ہمارے پاس عبادت نہیں رکھی گئی روزے سے بہتر، جس سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہو، انسان کے جسم کا تزکیہ ہو، اس سے جسم بھی صاف ہو جاتا ہے، اور نفس جو ہر رات دن انسان کو پریشان کرتا ہے، نفسانی خواہشات، انسان کو گناہوں کی طرف ڈالنے والی چیز نفس ہے، جو انسان کے سینے میں دل کے بازو میں ایک جگہ ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، وہاں شیطان بیٹھا رہتا اور وہ انسان کو بہکاتا رہتا۔ من شر النفاثات فی العقد قرآن کریم میں ہے۔ وہ نفس جو ہے انسان کو جو بہکاتا ہے، اس کا بہترین علاج روزہ ہے، بھوکا رہنا ہے۔ بھوکا رہنے سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے، خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، دل دماغ انسان کا صحیح کام کرتا ہے، ورنہ نفس اندرونی چیز ہے یہ۔ روزہ تو ایسے باہرونی بھائی بھوکا رہنا ہے، پانی کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، اس کا نام روزہ، یہ ظاہری ہے،
لیکن باطنی یہ ہے کہ انسان کا نفس پاکیزہ ہو، تو روزے سے انسان کا نفس پاکیزہ ہوتا، خیالات اچھے پیدا ہوتے، اور عام طور سے لوگ شکایت کرتے کہ ہمارے کو بے چینی ہو رہی، گھبراہٹ ہو رہی، یہ عام شکایتیں کرتے رہتے لوگ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس انسان کا صاف ہو جاتا ہے، نفس صاف ہونے کے بعد جو ہے انسان کے دل دماغ خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، وہم برداشت خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل وہم اتنا ہو گیا لوگوں کو، عورتوں کو تو گھروں میں کچھ بیماری ہو گئی تو فوراً وہم ہو جاتا، کسی نے جادو کر دیا، شیطان کا اثر ہو گیا، نظر لگ گئی، بھوت پریت ہو گیا۔ یہ عام عورتوں کی شکایت ہے۔ عورتوں کے اندر ایمان رہا نہیں اصل میں آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس۔ ہم نے نسوانیت کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ ہم نے گزشتہ مستورات کے ہم نے اجتماع کیے، اس کی وجہ سے ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی، بہت تبدیلی آئی، اور ابھی ہم بڑے بڑے اجتماع مستورات کے کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے طرز پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر جماعتیں مستورات کے اجتماع کرتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے جو مستورات کا اجتماع کیا اس میں بڑی تبدیلیاں آئی، بہت ایجوکیٹڈ ہائی ایجوکیشن کے لڑکیاں، عورتیں، اور ہائی ایجوکیشن کے جو ہے عورتیں جو ہے دین کی طرف راغب ہو گئے، جو ہم نے عمل بتایا اس کو کرنے میں لگ گئے۔ تو وہ صحیح راستہ ہے جو ہم مستورات کو بتا رہے، ورنہ عورتوں میں دینداری نہیں رہی۔ آج کل گھروں میں بچہ بیمار ہوا تو فوراً بول دیتے کسی نے جادو کر لیا، وہ سسرال والوں نے جادو کر لیا، پڑوس نے جادو کر لیا، وہ ہماری فلاں عورت دشمن ہے اس نے جادو کر لیا، اور یا پھر یہ ہے کہ بد نظری ہو گئی، بد نظری ہو گئی، بد نظری ہو گئی۔ بد نظری کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر اثر لوگوں کو، عورتوں کو خوف ہو جاتا کہ شیطان کے اثرات ہو گئے، جن لگ گیا، جن لگ گیا، بھوت لگ گیا۔ عام عورتوں کو یہ شکایت ہے، اور اس کے لیے وہ رات دن عاملین کے پیچھے پھرتے، عاملین کے پاس پیسے دے دے کر کے، شوہر کو پتہ نہیں چلتا لیکن عاملین کو پیسے دے دے کر کے اس سے تعویذ، ڈنڈے ڈوریاں لا کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری کفر اور شرک کی ساری باتیں ہمارے پاس عام ہیں۔ اس قدر شرک کفر ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جو دوسری چیزوں پر عمل آج کل عام ہو گیا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اصل میں وہم بڑھ گیا۔ وہم اس لیے بڑھا کہ نفس قابو میں نہیں ہے، نفس، انسان کا نفس، نفاسات جس کو بولتے ہیں، یہ قابو میں نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اس میں تزکیہ نہیں ہوا نفس کا۔ نفس کا تزکیہ روزے سے ہوتا ہے، روزے جتنا رکھو گے نفس صاف پاک رہے گا۔ اسی وجہ سے ہر مہینہ 3 دن کے روزے بہترین مفید ہیں۔ ایام 20 کے جو روزے کہتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزے رکھنا یہ بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کا معمول تھا ایام 20 کے روزے رکھنا، مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ اور جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار یہ ہے تو ہفتے میں 2 دن روزے رکھنا، جمعرات اور پیر کو۔ پیر کو اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جمعرات کو اس وجہ سے کہ قرآن کریم اترا۔ ہفتے میں یہ 2 دن روزے اگر کرنا ہے، اگر یہ نہیں کر سکے تو مہینے میں 3 دن روزے رکھنا۔ ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اس کو بہت ثواب اور اس کا بڑا اجر ہے۔ صحابہ کرام اور تمام اولیاء اللہ اس کو کرتے تھے، ایام 20 کے روزے، 3 دن روزے رکھنا۔ اس سے مہینہ بھر انسان کو عافیت رہتی، کوئی بیماری، کوئی جو ہے انسان کو نقصان، کوئی تکلیف کسی قسم کی نہیں ہوتی۔ شریعت نے اتنے آسان طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ہم نے وہ چھوڑ دیا، چنانچہ دنیا بھر کی بیماریاں پیچھے لگ گئے، اور عورتوں کے تو ذہن اس قدر خراب ہو گئے کہ تعویذ گنڈوں میں پڑ گئے، اور اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے گھروں میں عام ماحول ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ توجہ اپنے مستورات پر، اپنے گھروں کی عورتوں پر دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر یاد رکھو دنیا نہیں سدھرتی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کل لوگ کیا ہے، باہر بہت اچھا کام کرتے ہیں، باہر بہت پرہیزگار نظر آتے ہیں، باہر بہت دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، باہر تو حج بھی کر لیتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، لیکن گھروں میں ان کی حالت بالکل بگڑی ہوئی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟
تو لوگ خاموش ہو گئے۔ سب سے اچھا آدمی آج کل اگر کسی سے پوچھا تو بولیں گے فلاں حاجی صاحب، فلاں جو ہے نمازی، فلاں جو ہے پیسے والا آدمی جو بہت خرچ کرتا ہے، فلاں آدمی نامور، فلاں مولانا، فلاں مفتی اچھا آدمی ہے، ایسا کہیں گے لوگ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کو صحیح دین سکھاتا ہو، صحیح راستے پہ رکھتا ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی بات کرتا ہو۔ یہاں اہل و عیال کو تو سوائے عورت کو تو سوائے گالی کی بات ہی نہیں کر رہے، عورت کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، عورت کے ساتھ بدسلوکی عام ہو گئی، عورتوں کے ساتھ جو ہے اس وجہ سے عورتوں نے روزے رکھنا بھی چھوڑ دیا، اور عورتوں کے اندر بے دینی عام ہو گئی، ان پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ بے دینی عام ہو گئی کہ ذرا سا کچھ ہوا بس 24 گھنٹے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو آخر میں پھر کسی درگاہ پہ جا کے دھڑا دھڑ سجدے کر رہے، وہاں ڈوریاں باندھ رہے، لال پیلے کالے اوڑھنی، بعض عورتیں اپنی اوڑھنی نکال کے وہاں باندھ دیتی ہے درگاہوں پہ، تو درگاہوں پہ دھڑا دھڑ سجدے کر رہے۔ یہ کھلم کھلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک اور کفر، یہ قیامت میں جو ہے جہنم میں جانے کی علامت ہے، یہ مغفرت ہونا بہت مشکل ہے اس صورت میں، شرک کی صورت میں۔ تو یہ کیوں ہو گیا؟ ہمارے پاس اصل میں ہم نے عورتوں کو دھیان نہیں دیا اور عبادتیں صحیح نہیں سیکھ رہی، اور خصوصاً خاص طور سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اپنے بال بچوں کو ترغیب دیتے، ان کو سکھاتے سمجھاتے تو اچھا تھا، ورنہ آج کل فیشن ہو گیا، عام آدمی روزوں کی کٹوتی کر رہا، دکھی والے رکھیں گے بعد میں، روزہ رکھنا کوئی ضروری ہے کیا؟ اچھے لوگ جو ہے روزہ رکھنا چھوڑ دیے آج کل، صرف پرانے لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ عقیدت سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن نئے تعلیم یافتہ لوگ ان کو عقیدت رہی نہیں، نفس بگڑ گیا اصل میں، نفس بگڑنے سے جو ہے سارے دل دماغ بگڑ جاتا ہے انسان کا، نفس سے تعلق انسان کا دماغ کا ہے، دل کا ہے، اور سارے خون کا ہے، نفس بگڑ گیا، خون بگڑ جاتا، ساری چیز بگڑ جاتی، اور کوئی چیز صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے دھڑا دھڑ بزرگوں کی مزارات کو سجدہ کر رہے، اور نہ معلوم دنیا بھر کے تماشے کر رہے، اور اس کے علاوہ روزہ چھوڑ دے رہے، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دے رہے۔ قرآن کریم دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے، اس کا ایک آیت، قرآن کی ایک آیت پورے دنیا کے جادوؤں کو دفن کر دیتی، ایک آیت کا کوئی بھی ایک آیت پڑھ لو، ساری دنیا کی جادو دفن ہو جاتی ہے، ایک بھی کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ رمضان میں سب سے بڑی چیز روزوں پہ دھیان دینا چاہیے، اصل میں روزوں پہ اگر دھیان دیں گے تو صحیح ہوگا، اور روزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح سارے دنیا کے بڑے بڑے ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین اور فقیہ، اور دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں اولیاء اللہ، سب نے رمضان کے مہینے میں دوسری عبادت روزے کے علاوہ تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ 20 ہی رکعت متعین ہے، 20 سے کم تراویح نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کو تہجد بول سکیں گے، لیکن تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ساری دنیا کے علماء کا، ساری دنیا کے مفسرین جو قرآن کو رات اور دن غور کرتے ہیں، جو محدثین حدیث پڑھتے ہیں، سب کے پاس یہ 20 رکعت تراویح مسلمہ ہے۔ تمام ائمہ محدثین سب 20 رکعت تراویح بولتے ہیں، لیکن آج بخاری کے نام پر لوگ بدتمیزی شروع کر دیے۔ تو عبادت میں کٹوتی کرنا یہ آج کل کا فیشن ہے، روزے چاہے رکھے تو رکھے، نہیں تو نہیں، عبادت کرے تو کرے، نہیں تو نہیں، جو سنتوں کو چھوڑ دیے، اب نماز فرض نماز ہے، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھتے، لوگ بھاگ جاتے۔ عبادتوں میں کٹوتی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے دنیا میں ہم پر، سنتیں پڑھنا، سنتیں واجبات سب چھوڑ دیے، فرض نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو وہ بھاگ گئے۔ ایسی تراویح 20 رکعت مسلمہ ہے، اپنی اہتمام کے ساتھ، اپنی تیاری کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور اس میں قرآن کریم سننا یہ ضروری ہے۔ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک مسجد میں گیا تھا، تو عبادتوں میں جو کٹوتی ہو گئی، نماز میں بھی کٹوتی ہو گئی۔ مسجدوں میں اتنی کرسیاں ہیں، آدھی تقریباً 1/3 حصہ کرسیاں ہیں اس مسجدوں میں۔ میں نے کھلا بول دیا ان کو، یہ تمہاری کرسیوں پہ نماز ہوتی ہے، سب جھوٹے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ آ کے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور ایسا بیٹھتے ہیں جیسے ان کی باپ کی جاگیر ہے، ٹیک لگا کے بیٹھتے، پیر پھیلا کے، اور نماز پڑھ رہے کرسیوں پر۔ اچھے خاصے نوجوان سب جھوٹے ہیں، یہ کرسیوں پہ نماز پڑھنے والے،
اکا دکا آدمی جو واقعی بیمار ہے، جس کے گھٹنے جو ایک جگہ ہو نہیں سکتے یا جو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی ٹھیک ہے بیٹھ کر کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھے، یا کرسیوں ایک آدھی کرسی پر، وہ بھی کرسی بھی اسٹول پہ نماز پڑھنا، کرسی پہ ٹیک لگاتے روزہ نماز باطل ہو جاتی، کرسی پہ بیٹھ کے پیر پھیلاتے روزہ کرسی پر نماز باطل ہو جاتی۔ کرسیوں سے نماز باطل ہو رہی ہے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں۔ کئی مسجدوں میں دیکھا آدھی مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے بولا کہ بھائی آدھی مسجدوں میں کرسیاں رکھو، آدھی مسجدوں میں پلنگ لگا دو، تاکہ جو ہے سوتے سوتے بھی نماز پڑھ لیں۔ ایک تماشا ہو گیا آج مسجدوں میں، اندر مسجدوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں تماشا کا کر دی، عبادت چھوڑ دی مسجدوں میں دعائیں، رونا دھونا، مسجدوں میں ذکر کی آواز، قرآن کی آواز، یہ سب ختم ہو گیا، اور مسجدوں میں آدھے کرسیاں لگ رہی۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں اذانیں بہت لمبی لمبی ہو رہی۔ اذان کوئی عبادت نہیں ہے، اذان نام عبادت کی بلانے کا ذریعہ ہے۔ اتنی لمبی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں، اور ہر مسجد میں مائک، ایک تماشا ہو گیا، یعنی مشکل ہو گئی۔ اس وجہ سے حکومت پریشان ہے، حکومت بولتی ہے اذانوں کو بند کر دو۔ ہم نے اپنے اذانوں کو خراب کر رکھ دیا، اتنی اذانیں، اتنی لمبی لمبی اذانیں، مؤذن جس کے ہاتھ میں مائک آیا اس کا وہ عبادت سمجھتا، اور حلق جو ہے سوکھنے تک چیختا مؤذن۔ عبادت ساری خراب و غارت ہو گئی۔ صرف روزہ ہی نہیں، روزہ، اسی طریقے سے نمازیں، اسی طریقے سے جو ہے مسجد، اذانوں کا رخ بھی خراب ہو گیا۔ بھئی اذان مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کچھ آواز سے بولے ہو گیا، سب کو پہنچ جاتی آواز۔ جہاں 10 مکھیاں بھی میں نے دیکھا، 5 مکھیاں کھڑے ہیں مائک لگا کے، امام نماز پڑھا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ 5 مکھیاں نماز پڑھ رہے اور امام مائک اتنے زور سے لگا رہا کہ قانون بھر۔ پرسوں رات میں ایک مسجد میں نماز پڑھا، 4 آدمی پیچھے کھڑے ہیں، اور اتنے زور سے امام نے قرات شروع کر دیا مائک میں، اپنے آپ میں لگا کر کے، کہ میرے کو اتنا غصہ آیا، میں نے نماز ختم کرتے بولا یہ مائک کو لگا کے رکھے، تماشا ہے کیا یہ؟ اس کے بعد بینڈ لگا دو، روز بینڈ لگاؤ مسجدوں میں اور نماز پڑھ لو۔ ایک تماشا کر دیا ہم نے اپنی عبادتوں کا۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک آئے، عبادتوں کا تماشا مت کرو۔ رمضان کا روزہ چاہے مرنے لگے آدمی، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کتنی بھی بیمار ہو کہ اگر جان چلے جائے، اگر روزے کی حالت میں مر گیا تو مغفرت تو ہو جائے گی نا بھائی۔ روزہ نہیں چھوڑنا کسی بھی حالت میں۔ اسی طریقے سے تراویح خاص طور سے رمضان کی خاص عبادت ہے، اس سے انسان کا نفس کا تزکیہ ہوتا، خون صفائی ہوتی، دل دماغ صحیح راستے پر آتا، عقیدت اللہ سے پیدا ہو جاتی۔ تراویح 20 رکعت تراویح پڑھو، عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا۔ 20 رکعت تراویح کے علاوہ رات بھر تہجد پڑھو، رات میں 12 رکعت تہجد پڑھنا، رات کے اندر آدھی رات کو اٹھ کے، اور رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یہ رمضان کی بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ ہم چھوڑ دیے اور ساری چیزوں سے بس بھاگ رہے، روزوں سے بھاگ رہے، نماز سے بھاگ رہے، تراویح سے بھاگ رہے، اذانوں سے۔ اذانیں تو بیزار کرنے والی اذانیں ہو گئی، ایسا چیخ رہے بعض مؤذن، حلق پھٹنے تک چیخ رہا، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے، عبادت کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور مائک لگا کر کے زور زور سے چیخ رہے۔ یہ کیا تماشا ہو گیا مسجدوں میں؟ مسجدوں میں پہلے تو آواز زیادہ ہونا نہیں چاہیے، اور مائک کی آواز، اور امام نماز پڑھا رہا، بڑے چلا کے قرات پڑھ رہا۔ ایک جگہ میں 2 دن پہلے نماز پڑھا، ادھر کھڑگپورے میں 3 ہی آدمی ہیں میرے علاوہ، 3 آدمی، اور مائک لگا کے بس قرات شروع کر دیا زور زور سے۔ کیا تماشا ہے؟ تماشا ہو گیا مسجدوں میں۔ کہیں عبادت صحیح نظر نہیں آتی، کہیں مسجدوں میں جاؤ سکون نہیں ملتا، لڑائی جھگڑے وہ الگ، صدر سیکرٹری کی جو گستاخیاں بدتمیزیاں وہ الگ، کمیٹیوں کی بدتمیزیاں وہ الگ، مسجدوں میں پھر یہ تماشے۔ ایک دین کا مذاق اڑا دیا ہم لوگوں نے۔ میرے عزیز دوستوں، مسجدیں پرسکون جگہوں میں، اچھی حالت میں اور سکون کے ساتھ عبادت ہونا چاہیے۔ تو ہم نے عبادتوں میں خرابی پیدا کی، اس کی وجہ سے ہماری کوئی چیز کام نہیں دے رہی، کوئی دعائیں کام نہیں دے رہے۔ اب ایک متبرک وقت آ گیا ہے، امت اسی سے سنبھل سکتی ہے، ورنہ دنیا میں امت پہ جو اس وقت عذاب چل رہا، 100 برس ہو گئے، 100 برس سے مسلمان کٹتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں مسلمان مارے جا رہے ہیں، لاکھوں مسلم عورتوں کی برہمنا کر کے ان سے زنا ہو رہا، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی۔
معصوم بچیوں سے، معصوم بچیاں جو نابالغ بچیاں ہیں ان سے جو ہے فوج زنا کر رہے. گزشتہ جنگوں میں اندر نابالغ مسلم معصوم لڑکیاں، ان سے سینکڑوں ہزاروں فوجیوں نے زنا کیا. اس میں وہ بے ہوش ہو گئی، کئیوں مر گئی. یہ امت کے اوپر ظلم جاری کیوں ہے؟ یہ اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ اللہ دیکھ رہا. اللہ یہ دیکھ رہا کہ مسلمانوں نے عبادتیں چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کرسیوں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیے، چلا چلا کے آزان دینا شروع کر دیے. تو اللہ یہ دیکھ رہا. اس وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب ہے پوری دنیا میں امت پہ. گزشتہ جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ یعنی 1,50,00,000 مسلمان مارے گئے گزشتہ 20 سال کے اندر. کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کا. آج کسی دلت کو مارو، ایک دلت کو مارو، پوری دنیا چلاتے رہتی. کسی جگہ کتے کو مارو، سارا حکومت کا عملہ آ کے چلاتا. لیکن آپ کے لاکھوں کروڑوں مارے جا رہے، کوئی احساس نہیں رہا آپ لوگوں کو، کوئی شعور نہیں رہا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا. اور اس کے اوپر ہم عبادتیں چھوڑ رہے، رمضان روزے چھوڑ رہے، تراویح چھوڑ رہے، قرآن چھوڑ رہے، سب چھوڑ دے رہے. تو اب رمضان کا جو مہینہ آ گیا ہے، یہ بہت انتظار کے بعد آیا ہے. امت کو سنبھلنے کا وقت ہے. اگر امت نے رمضان کو سنبھالا تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سنبھال دیں گے. اور اگر ہم نے رمضان کو نہیں سنبھالا، اس کی عبادتوں کو نہیں سنبھالا اور کھانے پینے میں رہے، تو یاد رکھنا امت مسلمہ کی حالت تباہ برباد ہو جائے گی مستقبل میں. ساری دنیا کی قومیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ساری دنیا کے اندر جو ہے ساری دنیا کی حکومتیں جو ہے مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ بدترین نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کوئی بھی اسلام کا نام آئے ساری حکومتیں چلا رہی. ایشیا، یورپ، امریکہ، برطانیہ، کمیونزم، ساری حکومتیں. میرے عزیز دوستو، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے خود اس کا جو ہے اہتمام نہیں کیا، عبادتوں کا، نماز کا، روزے کا، حج کا. اس کو پوری طریقے سے ہم نے ادا نہیں کیا. کٹوتی کرتے چلے جا رہے. کٹوتی کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ مسجدیں جو ہے برائے نام رہ جائیں گی، بازار سارے آباد ہو جائیں گے. اب بازار آباد ہے، رمضان میں بازار آباد رہتے ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے عذاب کی علامت ہے، یاد رکھو. ساری مسجدیں رمضان میں دیکھو ویران پڑی ہوئی رہتی اور بازاروں کو دیکھو آباد رہتی. حالانکہ حدیث میں آتا سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں. کم سے کم رمضان میں تو اس کا اہتمام ہو کہ لوگ مسجدوں میں آئیں، پڑھے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے اور قرآن کی آواز لگائے، روئے دھوئے، اللہ سے دعا کرے، کچھ مانگے اور اللہ سے لے. یہ وقت ہے رمضان کے آنے کا. میرے عزیز دوستو، اب مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ عرب میں تراویح شروع ہو جائے اور کل یہاں پہ تراویح شروع ہو جائے گی. 1-1.5 دن باقی ہے. اس میں اپنی تیاری کر کے، رمضان کی تیاری کر کے روزے رکھنے کا اہتمام کرے اور تراویح کا خاص طور سے اور قرآن کی تلاوت کا. 3 چیزیں ہیں: رمضان کے روزے اور 20 رکعت تراویح اور قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزوں سے ہمارے گھر، مساجد آباد ہونا چاہیے اور بازار ویران ہونا چاہیے. بس اس پہ اگر عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ورنہ ہماری آج تک اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہے. اللہ ہم سے ناراض ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی